بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ آج ہم پارہ نمبر 2 کے مضامین کا خلاصہ پڑھیں گے۔ پارہ نمبر 1 کے آخر میں جو آخری 2 رکوع ہیں ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے کہ انہوں نے کس طرح اور کن مقاصد کے تحت قبلہ قائم کیا، ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کی اولاد میں جو دیگر انبیاء آئے ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا مشن اور ان کا دین کیا تھا، اور بنی اسرائیل جو دعوے کر رہے ہیں یہود اور نصارہ، وہ دعوے کس قدر غلط ہیں، ان کا دین کس قدر غلط ہے، پھر یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعائیں کی، ان سب چیزوں کا تذکرہ، اور یہ بنیادی طور پہ تحویل قبلہ کا مضمون ہے۔ اس کی ابتدا ہو گئی ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے سے۔ پھر مزید 2 رکوع اس دوسرے پارے کے ابتدا میں ہیں جس میں یہی تحویل قبلہ کا مضمون بیان ہو رہا ہے، اور آغاز اس کی ابتدائی آیات سے ہوتا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا، کہ نادان لوگ ضرور یہ کہیں گے انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے۔ ان کے اس سوال کا ذکر کر کے اس کا جواب کس طور دیا گیا، قُل لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں، اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، پھر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھ کے رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم ہو گیا، اور اسی کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ تو پہلے قبلہ جو بیت المقدس کی طرف تھا وہ کیوں مقرر کیا گیا تھا اس کے بارے میں تذکرہ ہے کہ پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے۔ یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت، مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے فیض یاب تھے۔ تو یعنی بنیادی طور پہ کسی رخ کی طرف مڑ کر کسی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم یا اس کو قبلہ بنا دینے کا مطلب معاذ اللہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سمت میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سمتوں سے بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کسی سمت میں نہیں، وہ تو ہر جگہ موجود ہے۔ تو یہ قبلہ کا معاملہ بھی یہ جاننے کے لیے تھا کہ کون اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے، کہ مکہ والوں کو کہ جن کے ہاں بیت اللہ موجود تھا انہیں بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اور مسجد اقصیٰ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح جب یہاں مدینہ کے اندر آ گئے ہیں تو یہود جن کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب ان کی موجودگی میں جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے وہ رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ یہ بنیادی طور پہ یہ اعلان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو امامت سے معزول کر دیا ہے، اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جگہ امامت پر جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے، اور آگے اسی کو اس طور پہ بیان کیا گیا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ۔ اس سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں جب پوری نوع انسانی کا اکٹھا حساب لیا جائے گا اس وقت اللہ کے ذمہ دار نمائندے کی حیثیت سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہی دیں گے کہ فکر صحیح اور عمل صالح اور نظام عدل کی جو تعلیم ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی انہوں نے وہ بے کم و کاست جو ہے وہ امت تک منتقل کر دی، اور پھر یہ کہ اس تعلیم کے مطابق عمل کر کے بھی دکھا دیا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قائم مقام ہونے کی حیثیت سے امت مسلمہ کے ہر ایک فرد کو وہ گواہ بن کر اٹھنا ہوگا اور یہ شہادت دینی ہوگی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ ہم تک منتقل کیا تھا انہیں انسانوں تک پہنچانے میں اور اس پر عمل کر کے دکھانے میں ہماری کیفیت کیا رہی ہے۔ تو یہ 2 رکوع ابتدائی یہ تحویل قبلہ ہی کی اسی ڈسکشن کے حوالے سے ہیں، اور یہ تقریباً شعبان 2 ہجری میں تحویل قبلہ کا حکم نازل ہوا۔ ان 2 رکوعوں کی آخری جو آیت ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ،
کہ تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو۔ اس کے بعد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو یہاں سے جو مسلسل 22 رکوع ہیں، ان میں امت مسلمہ سے براہ راست خطاب ہے، اور کہیں اگر درمیان میں بنی اسرائیل کا تذکرہ آتا بھی ہے، ان کے کسی تاریخی واقعے کا تذکرہ آتا بھی ہے، تو وہ بھی بنیادی طور پہ اس میں بھی اصل خطاب امت مسلمہ ہی سے ہے۔ تو ان 22 رکوع میں 4 چیزوں کا تذکرہ ہمیں ملے گا۔ ایک تو یہ کہ عبادات ہیں، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج وغیرہ، ان کا تذکرہ ہے۔ اسی طرح معاملات ہیں، اس میں آئلی زندگی کے معاملات، ان کا تذکرہ ہے۔ پھر اسی طرح سے وصیت کے حوالے سے تذکرہ ہے، چونکہ قانون وراثت ابھی نازل نہیں ہوا تھا، تو وصیت کس کس طور پہ کی جا سکتی ہے اس کا تذکرہ ہے، بلکہ اس کی تاکید کی گئی۔ اسی طرح قصاص کا تذکرہ ہے۔ پھر یہ کہ انفاق کا تذکرہ ہے، اور انفاق میں بالخصوص پھر جو جہاد کے حوالے سے، قتال کے حوالے سے انفاق کا تذکرہ ہے کہ فوج کے لیے ساز و سامان وغیرہ مہیا کرو۔ اور پھر اسی طرح سے قتال، اس کی فرضیت کا تذکرہ ہے، اور اس پر مختلف آیات وقفے وقفے سے۔ تو یہ چاروں مضامین جو ہے وہ ایک کے بعد دیگر جو ہے یہ وقفے وقفے سے آتے رہیں گے۔ بنیادی طور پر معاملہ یہ ہے اور واقعہ یہ ہے کہ مدنی زندگی کا بالکل ابتدائی دور ہے، اور کچھ عرصے بعد غزوہ بدر واقع ہونے والا ہے، تو اس سے پہلے کے حالات کے لیے مسلمانوں کو تیار کیا جا رہا ہے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے۔ اور اس حالت میں کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور خوشخبری کس کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے ہے۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ جب کوئی مصیبت پڑے تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں، اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ ان کے لیے پھر آگے خوشخبری بیان کی گئی۔ پھر اس کے بعد صفا اور مروہ کا تذکرہ ہے، اور انہیں شعائر اللہ کہا گیا، یعنی وہ چیزیں جو شعور بخشیں، یعنی دین کے کچھ مظاہر یا کچھ شخصیات کا ان سے تعلق ہو، اور ان مظاہر کی اور ان شخصیات کی وہ یاد دلا رہی ہوں، تو یہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ یہ شعائر اللہ ہیں۔ اور فرمایا کہ جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان سعی کر لے۔ سورہ بقرہ کے اس حصے میں بہت عظیم آیات بھی ہیں، جو حجم کے اعتبار سے بھی بہت عظیم ہیں، اور معنی و مفہوم کا بھی بیش بہا خزانہ لیے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک 20ویں رکوع کی پہلی آیت بھی ہے، جسے ڈاکٹر اسرار رحمۃ اللہ علیہ نے آیت الآیات بھی قرار دیا ہے، یعنی جس میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بیان ہوئی ہیں، مظاہر قدرت بیان ہوئے ہیں۔ اور کسی ایک آیت میں اتنے زیادہ مظاہر قدرت کہیں اور قرآن مجید میں بیان نہیں ہوئے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، آخر تک، کہ آسمانوں اور زمین کی ساخت میں اور رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لیے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے، اور زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے، ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو زمین اور آسمان کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، بے شمار نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ پھر اس کے بعد یہ تذکرہ ہے کہ جو مشرکین ہیں وہ اللہ کے شریکوں سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ سے محبت کی جانی چاہیے، لیکن ایمان والوں کے بارے میں فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے شدید محبت رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو محبوب رکھتے ہیں۔ پھر ایک بہت اہم بات کی طرف اشارہ ہے، اس کا تذکرہ ہے کہ جو لیڈرشپ ہے، امامت اور پیشوائی ہے، کہ لوگ کچھ لوگوں کو اپنا امام اور پیشوا بنا لیتے ہیں اور ان کی پیروی کرتے ہیں، اور اگر وہ امام اور پیشوا کسی غلط راہ پہ ہوں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں اور آخرت میں کیا معاملہ ہوگا، کہ جب ائمہ کفر کو اور کفر کے جو لیڈر ہیں یا گمراہی پر جو
کاربند قیادت ہے۔ جب اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے گا، اس وقت کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیروں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پا کر رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا۔ اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو پھر ایک موقع دیا جاتا، تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں ہم ان سے بیزار ہو کر دکھا دیتے ہیں۔ یعنی وہ بنیادی طور پہ کہ ان کے اکساہٹ کے نتیجے میں جو لوگ گمراہی پہ چلے وہ ان سے بیزاری کا اظہار کر دیں کہ ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ اپنے ان اعمال کے خود ذمہ دار ہیں۔ پھر اس کے بعد حلال و حرام کا تذکرہ ہے کہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، لوگوں زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستوں پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے کھانے پینے کی چیزوں کے حوالے سے 4 چیزوں کی حرمت کا حکم آیا۔ ایک مردار، یعنی جو اپنی موت آپ مر گیا، پھر خون، اور پھر یہ کہ خنزیر کا گوشت، اور پھر چوتھا وہ کہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو۔ پھر آگے ایک استثنائی صورت بیان کی گئی کہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ، کہ جو شخص مجبوری کی حالت میں ہو، اضطرار کی حالت میں ہو، اور ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا، یعنی جان بچانے کی حد تک جو ہے، جان بچانے کی حد تک ان میں یہ جو ان 4 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے ان میں سے کوئی چیز کھائی جا سکتی ہے، لیکن اس حد تک کہ وہ جان بچانے کی جو ناگزیر حد ہے اس سے آگے نہ نکلے، اور یہ کہ ان کے حوالے سے کوئی رغبت اس کو نہ ہو ان کے کھانے کی، بلکہ وہ کراہت کے ساتھ اور انتہائی مجبوری کے اندر یہ عمل کر رہا ہو۔ اس کے بعد ایک اور بڑی عظیم بڑی اہم آیت ہے جسے آیت البر کہا جاتا ہے، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے چہرے مشرق کی طرف کر لو یا مغرب کی طرف کر لو، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخر اور ملائکہ کو اور اللہ کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے۔ یعنی نیکی کی تعریف میں پہلے کن چیزوں کو شامل کیا گیا؟ جو عقائد اسلام ہیں ان کو شامل کیا گیا، اور پھر آگے فرمایا گیا کہ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسندیدہ مال رشتہ داروں اور یتیموں پر، مسکینوں اور مسافروں پر، مدد کے لیے ہاتھ پھیلانے والوں پر اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کرے۔ کون سا مال؟ جو پسندیدہ مال ہے، وہ مال جس سے وہ محبت رکھتا ہے، تو اپنی اس محبت کو قربان کرتے ہوئے یہ جو لوگ جن کا تذکرہ کیا گیا ہے ان کے اوپر مال کو وہ خرچ کرے۔ اور اس کے بعد پھر فرمایا کہ نماز قائم کرے اور زکوٰۃ دے۔ تو نماز اور زکوٰۃ کا یہاں تذکرہ، یعنی یہ جو پہلے خرچ کا تذکرہ کیا جا رہا ہے یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے۔ زکوٰۃ تو وہ ہے کہ جو کم از کم خرچ کرنا ہے، اس سے زائد بھی پسندیدہ مال میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ اور پھر یہ کہ نیک لوگ وہ ہیں کہ جب عہد کریں تو اسے وفا کریں، اور تنگی و مصیبت کے وقت میں اور حق و باطل کی جنگ میں وہ صبر سے کام لیں، اور یہ ہیں راست باز لوگ، اور یہی لوگ متقی ہیں۔ یہ بہت ہی اہم آیت ہے، اور جب بھی کبھی آپ مطالعہ قرآن کا ارادہ کریں، قرآن مجید کو سمجھنے کی کوشش کریں تو اس آیت کا تفصیلی مطالعہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر قصاص کا تذکرہ ہے کہ قتل کا بدلہ قتل، اور اس میں کیا فرمایا گیا کہ آزاد کی جگہ آزاد قتل کیا جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ ایک آزاد شخص سے قتل ہو اور وہ اس کے بدلے کسی غلام کو جو ہے وہ اس کا قتل کر لیا جائے، پھر غلام کی جگہ غلام ہے اور عورت کا بدلہ عورت ہے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، یعنی اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ یا فیصلہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو چاہیے کہ وہ بھلائی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ اور فرمایا کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یعنی جو یہ معاملہ، اس معاملے میں کوئی ڈنڈی مارے اتنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے تخفیف کے بعد، تو اس کے لیے کیا ہے؟ وہ دردناک سزا ہے۔ لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اس معاملے میں، یہ جو قصاص کے معاملے میں ہم ریلیکٹنسی دکھاتے ہیں، ہم پس و پیش سے کام لیتے ہیں، تو اس کے بارے میں کیا فرمایا کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، کہ تم پر یہ جو قصاص ہے،
عقل خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اور امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تو یہ بڑا اہم قانون ہے کہ قصاص کا سلسلہ شروع ہو تو یہ جو قتل کا ریشو ہے یہ معاشرے کے اندر رک جاتا ہے، لیکن دوسرا پہلو بھی بیان کیا گیا کہ ہاں اگر کوئی معاف کرنا چاہے تو یہ معافی کا آپشن بھی موجود ہے اور اس کی بھی تحسین کی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد رمضان المبارک کے حوالے سے پورے رکوع کا تذکرہ ہے اور ابتدا میں یہ فرما دیا گیا کہ روزے اس لیے فرق دیے گئے کہ تم تقوی والے بنو، تم تقوی اختیار کرو۔ یعنی بنیادی طور پہ روزے کی اصل روح یہ ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا ایک حکم ہے۔ اسی طرح رمضان کی جو دیگر سارے فضائل ہیں تو ان فضائل کی وجہ یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا ہے۔ تو یہاں روزے کے مقصد کو جب تقوی کے ساتھ ریلیٹ کیا گیا تو ایک چیز کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہم جو سیزنل مسلمان بن جاتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اندر نیکیوں کے حوالے سے بہت زیادہ بڑھ چڑھ کر معاملہ ہوتا ہے، لیکن رمضان کے بعد یہ سلسلہ قائم نہیں رہتا۔ تو روزہ ہم اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے، ہم دیگر حسنات اس لیے کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کا حکم دیا ہے۔ تو یہ اللہ رب العزت کے احکامات سارے سال کے لیے ہیں اور متقی بننے کا مطلب یہی ہے کہ اللہ رب العزت کے احکامات کی مستقلاً پیروی کی جائے، اللہ رب العزت کی نافرمانی سے مستقلاً بچا جائے۔ پھر چاند کی گھٹتی اور بڑھتی صورتوں کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ یسألونک عن الأہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج، کہ بنیادی طور پہ یہ جو مواقیت ہیں یہ کیا ہیں؟ تاریخوں کے تعین کی اور حج کی علامتیں ہیں۔ یہ ایک کیلنڈر ہے بنیادی طور پہ جن کے ذریعے سے آپ اسلامی عبادات کے وقت کا تعین کرتے ہیں، اور بالخصوص یہاں حج کا تذکرہ کیا گیا۔ پھر اس کے بعد قتال کا تذکرہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں مگر زیادتی نہ کرو، اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ پیش آئے، اور انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے، اس لیے کہ قتل اگرچہ برا ہے مگر فتنہ قتل سے بھی زیادہ برا ہے۔ فتنہ کیا ہے؟ بنیادی طور پہ ایسے حالات کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پیروی ممکن نہ ہو، اسے فتنہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ قتال بنیادی طور پہ کیا ہے؟ یہ جہاد بالنفس ہے۔ اس کے بعد جہاد بالمال کا بھی آگے تذکرہ کیا گیا، پھر دوبارہ آگے حج کا تذکرہ آتا ہے، پھر ایک خاص طرح کے منافق کا تذکرہ ہے۔ اس تذکرے کو سن لیں اور دیکھ لیں کہ کس پر یہ کریکٹر فٹ آتا ہے۔ انسانوں میں سے تو کوئی ایسا ہے کہ جس کی باتیں دنیا کی زندگی میں تمہیں بہت بلی معلوم ہوتی ہیں اور اپنی نیک نیتی پر وہ بار بار خدا کو گواہ ٹھہراتا ہے، مگر حقیقت میں وہ بدترین دشمن حق ہوتا ہے۔ جب اسے اقتدار حاصل ہوتا ہے تو زمین میں اس کی ساری دوڑ دھوپ اس لیے ہوتی ہے کہ فساد پھیلائے، کھیتوں کو غارت کرے اور نسل انسانی کو تباہ کرے، حالانکہ وہ اللہ جسے وہ گواہ بنا رہا تھا فساد کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اور جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈر تو اپنے وقار کا خیال اسے گناہ پر جما دیتا ہے۔ اخذتہ العزت بالاسم، یعنی وہ اپنی انا کی وجہ سے گناہ کے اوپر ڈر، فحسبہ جہنم، تو جہنم اس کے لیے، اور وہ بہت برا ٹھکانہ۔ اور ساتھ ایک دوسرے کریکٹر کا بھی تذکرہ ہے کہ انسانوں میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو رضا الہی کی طلب میں اپنی جان کھپا دیتا ہے، ایسے بندوں پر اللہ تعالیٰ بہت مہربان۔ پھر آگے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے اہل ایمان پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو۔ یعنی جیسے پہلے پارے میں تذکرہ ہے یہود کا کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ کیا تم کتاب کے بعض حصے پہ ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو۔ یہاں ایمان والوں کو کہا جا رہا ہے کہ پورے کے پورے اسلام پہ چلو، بعض اپنی پسند کے احکامات پہ چلو اور اپنی ناپسند کے یا اپنی طبیعت سے ہٹ کے، جو مزاج سے ہٹ کے احکامات ہیں ان پہ نہ چلو، یہ مومن کا شیوہ نہیں ہے۔ آگے پھر قتال کے حوالے سے آیات آتی ہیں اور ان میں ایک بڑی سخت آیت بھی ہے، کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تمہیں جنگ کا، تمہیں قتال کا حکم دیا گیا ہے اور وہ تمہیں ناگوار ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناگوار ہو اور وہی تمہارے لیے بہتر ہے، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو، اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پھر اسی طرح شراب اور جوئے کی حرمت کے ابتدائی احکامات ہیں، پھر یتیم کے حقوق کا تذکرہ ہے، اور پھر نکاح طلاق کے حوالے سے آغاز اس طور پہ ہوتا ہے کہ تم مشرک عورتوں سے ہرگز نکاح نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں، اور ایک مومن لونڈی مشرک شریف زادی سے بہتر ہے اگرچہ وہ تمہیں پسند ہو، اور اپنی عورتوں کے نکاح مشرک مردوں سے کبھی نہ کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائیں۔ اسی طرح پھر حیض کے احکامات ہیں، پھر قسموں کا تذکرہ ہے کہ کس طرح کی قسمیں کھائی جا سکتی ہیں، کس پہ باز پرس ہے۔
پھر طلاق کے حوالے سے تذکرہ ہے کہ جو طلاق رجعی ہے وہ 2 دفعہ ہے، تیسری بار طلاق دینے کے بعد جو ہے عورت پھر اس مرد کے لیے حلال نہ ہوگی، الا یہ کہ اس کا نکاح کسی دوسرے شخص سے اور وہ پھر اسے طلاق دے دے۔ پھر عدت کی مدت کا تذکرہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ مر جائیں اور ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن روکے رکھیں۔ پھر آخر میں ایک دفعہ پھر عبادات میں نماز کا تذکرہ ہے، حافظوا علی الصلاۃ والصلوات والصلاۃ الوسطی، اپنی نمازوں کی نگہداشت رکھو، خصوصاً ایسی نماز کی جو محاسن صلاۃ کی جامع ہو، اور اس صلاۃ وسطیٰ کو بعض نے درمیانی نماز یعنی نماز عصر بھی قرار دیا ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہو جیسے فرما بردار غلام کھڑے ہوتے ہیں۔ اور پھر آخر میں اس لڑائی کا تذکرہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کے لیے غزوہ بدر کی سی تھی، الم تر الی الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسیٰ، کہ پھر تم نے اس معاملے پر بھی غور کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد سرداران بنی اسرائیل کو پیش کیا، کہ انہوں نے اپنے نبی، اس وقت جو نبی تھے، ان سے دعا کی کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دو تاکہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ تم کو لڑائی کا حکم دیا جائے پھر تم نہ لڑو۔ وہ کہنے لگے بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں جبکہ ہمیں اپنے گھروں سے نکال دیا گیا ہے اور ہمارے بال بچے ہم سے جدا کر دیے گئے ہیں۔ مگر جب ان کو جنگ کا حکم دیا گیا تو ایک قلیل تعداد کے سوا وہ سب پیٹھ موڑ گئے، اور اللہ ان میں سے ایک ایک ظالم کو جانتا ہے۔ پھر نبی نے فرمایا کہ اللہ نے طالوت کو تمہارے لیے بادشاہ مقرر کیا ہے، تو پھر ان نے اس کی بادشاہت پر یا اس کے مقرر کیے جانے کے اوپر اعتراض کیا۔ پھر آگے تذکرہ ہے کہ پھر جب طالوت لشکر لے کر چلا تو اس نے کہا کہ ایک دریا پر اللہ کی طرف سے تمہاری آزمائش ہونے والی ہے، جو اس کا پانی پیے گا وہ میرا ساتھی نہیں، میرا ساتھی صرف وہ ہے جو اس سے پیاس نہ بجھائے، ہاں ایک آدھ چلو کوئی پانی لے لے تو پی لے، مگر ایک گروہ قلیل کے سوا وہ سب اس دریا سے سیراب ہوئے۔ یعنی پہلے ایک گروہ نے انکار کر دیا، وہ جنگ میں شامل نہیں ہوئے، پھر یہ دوسرا گروہ یہاں سے ایک چھانٹی ہو گئی، پھر اس کے بعد جو ہے وہ لڑائی ہوئی کہ جس کے اندر جالود سے مسلمانوں کی لڑائی ہوئی اور حضرت داؤد علیہ السلام نے پھر اس کو قتل کیا۔ تو یہ تھا پارہ نمبر 2۔ یہ مضمون ابھی جاری ہے پارہ نمبر 3 کے اندر بھی، تو مزید گفتگو اس پر اس کے مطالعے کے دوران ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں مطالعہ قرآن کا یہ سلسلہ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔